قلندر لاہوری کہتے ہیں کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. ابلیسی نظام اقبال کہتا ہے بڑا پکا ہے جی، یہ رگاں دے اندر ہڈاں دے اندر وڑ گیا، پختہ تر ہوئے اس سے خوئے غلامی میں عوام کے ذہنوں میں غلامی در غلامی در غلامی در غلامی، اور باقی مسئلہ رہ گیا جہاد کا، آزادی کا. تو اقبال کہتے ہیں آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں. جہاد کی آرزو ہی ختم ہو گئی ہے کیونکہ وہ انجیکٹ ہو گیا 70 سالوں میں. تو اقبال کہتے ہیں کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. اقبال کہتا ہے کہیں پیدا ہوتی بھی ہے تقریر سن کر، تو جب مسجد سے باہر جاتے ہیں پھر ختم ہو جاتی ہے. یہ جو غلامی کی فکر ہے یہ کس نے پیدا کی؟ اقبال کہتا ہے کہ یہ ہماری سایہ پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. علامہ فرماتے ہیں انہوں نے وزیرہ نے کیا پریشان ہونے دی لوڑ نہیں سی، اے فکر پیدا کرنی سی صوفیاء نے، خانقاہاں تو آستانیاں تو تے نال علماء نے کرنی سی ممبر و محراب تو. اقبال کہندا ہے کہ وزیرہ نے ابلیس نو کیا تانوں ٹینشن لین دی لوڑ ہی کوئی نہیں. کیوں؟ کل تک جڑے صوفیاں تے آستانے دے اتے وقت دے بادشاہ آ کے سلام پیش کرتے سن، اج صوفی صاحب جا کے وقت دے بادشاہ نو سلام پیش کرتے. تے کل تک جڑے مولوی وقت دے حاکماں دی اکھ دے اندر اکھ پا کے گل کرتے سن، نال انہاں نو جمعے دی تقریراں دے اندر لتاڑتے سن، آج مولانا جا کر خود وقت کے حاکم کو کہتے ہیں ہم نے تو آپ سے بڑا عاشق رسول دیکھا ہی نہیں. جہاد کو چھوڑ دیا اور جو نام لیتا ہے کہتے ہیں بال قلدہ تے سانو سمجھا رہے ہیں. اس کا جواب بھی علامہ نے دیا. علامہ کہتا ہے تھے تو وہ تمہارے آبا، تو وڈیاں دی گل نہ کر، تو اپنا کھاتا سامنے رکھ. تمہارے بڑے تو گئے نا جی میدان جہاد میں، ان کو تو پھر لاکھوں سلام ہے نا جی، تم اپنی بات کرو. بابا جی کا ایک بڑا تاریخی جملہ ہے جی. بابا جی فرماتے تھے اگر آج جہاد کا اعلان ہو جائے ادھے ہسپتال خالی ہو جانے گے، ادھے ہسپتال خالی ہو جانے گے. انہوں نے پوچھا کیویں؟ بابا جی فرمان لگے وہ بڈھے بھی کہن گے وہ ایتھے بھی تو مر جانا ہے نا، آؤ میدان جہاد ہی جا کے مریے. لیکن ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کی آداب. 85 سال عمر ہے جی حضرت عمر بن مادی کرب کی، 86 سال جب آپ یرموک گئے. اور جنگ یرموک دے اندر جدا آپ دے نال مقابلہ سی، جڑا آپ دے مقابلے چ آیا او رومی سی جوان جڑا صبح دوپہر شام کشتے دہی دودھ تے نال فلودے کھاندا سی تے 1000 بندے دا کلیاں مقابلہ کردا سی. تے آپ دے مقابلے چ آ کے آپ نو حقارت دے نال کہن لگیا کہ تسی میرا مقابلہ کرو گے. تے آپ بھی گھوڑے دے اوتے سوار سن تے او بھی گھوڑے دے اوتے سوار سی. تے آپ نے نا انج گھوڑے نو ایڑی ماری تے گھوڑا او دے گرد گھما کے نا تے او دے گھوڑے دی پچھو پچھل پھڑ لئی. آپ نے فرمایا کشتی بعد وچ کریں گے، جنے دا پتر ہے تے پوچھل چھڑا کے ویکھا جائے. الجہاد الجہاد. اور پڑھو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان. اللہ نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو حکم دیو جڑا دشمن دین دا نظر آئے وہ دے جوڑ بن کے رکھ چھڈو. پھر سورہ توبہ پڑھو فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. فرمایا محبوب اجازت دے چھڈو اپنے غلاموں کو، جتھے کوئی کافر نظر آئے اوتھے ہی اودی دوڑ لا کے رکھ چھڈو. اور پھر فرماتا ہے 5ویں سپارے دے اندر سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. آپ کی گفتگو کا موضوع کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا جب سارے صحابہ بیٹھے ہوں محبوب انہیں جہاد کی فضیلت بتایا ہے، ان کو جہاد کی عظمت. یہ سورہ توبہ ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار. فرمایا محبوب جہاد کرنا کدے نال ہے؟ فرمایا کافراں نال بھی کرنا ہے تے منافقاں نال بھی کرنا ہے. جڑے اپنی صفوں دے اندر بیٹھے ہیں، جڑے کہتے ہیں نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام کہتا ہے کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہو. یہی تو نتیجہ ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہو. آج جو ہے وہ 2003 سے لے کر 2023 تک 30 مارچ کو جی 2003 میں جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ نے اٹھایا اس وقت ان کا چھوٹا بیٹا 1 مہینے کی عمر کا تھا. اور آج 2023 ہے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی واپس نہیں آ سکی. کیوں؟ کیونکہ وہ باجوہ صاحب کی بیٹی نہیں ہے نا، وہ زرداری صاحب کی بیٹی نہیں ہے، وہ نواز شریف صاحب کی شہزادی نہیں ہے، وہ خان صاحب کی ہمشیرہ نہیں ہے نا جی، وہ عافیہ صدیقی ہے، وہ کلمہ پڑھنے والی ہے. 1 ماہ کا اس کا بیٹا تھا اور تب سے لے کر اب تک وہ امریکہ کی
جیل میں ہے اور روزانہ دروازہ کھولتے امریکہ کی جیل کے جو حکام ہے وہ روزانہ اس کو کہتے ہیں تم جا سکتی ہو، شرط ہے ایک کہ ہم قرآن کے صفحے یہاں رکھیں گے، ان کے اوپر پاؤں رکھ کر تم باہر جا سکتی ہو۔ وہ کہتی ہے تم نے 86 سال کی مجھے سزا سنائی ہے تو میں باہر جانا ہی نہیں چاہتی۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کہتی ہے تم جانتی نہیں ہو میں صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہوں، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں قرآن کی بے حرمتی کر کے جاؤں گی؟ 86 کے ساتھ 2 صفر بھی لگا لو، جب تک میرے سانس چل رہے ہیں میں ہر طرح کی مصیبت برداشت کر لوں گی، قرآن کی بے ادبی کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں جہاد سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا کلمہ پڑھنے کے بعد تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا؟ بدر سے لے کر فتح مکہ تک جتنی فتوحات ہوئی ہیں تلوار کی برکت سے ہوئی ہیں۔ بتاؤ بدر میں حضور تسبیح لے کر گئے ہیں یا تلوار لے کر گئے؟ احد میں حضور تسبیح لے کر گئے ہیں یا تلوار لے کر گئے؟ خندق میں حضور تسبیح لے کر گئے یا تلوار لے کر گئے؟ بدر سے لے کر تبوک تک جہاں جہاں پر بھی رسول اللہ تشریف لے کر گئے، حضور کی تسبیحوں کے نام تو نہیں آتے، البتہ 10 تلواروں کے نام تو محدثین نے ذکر فرمائے ہوئے ہیں۔ تو بدر سے لے کر فتح مکہ تک جتنی بھی کامیابیاں ملی ہیں جہاد کی برکت سے ملی ہے۔ بولے جہاد کی برکت کی وجہ سے۔ اپنی تاریخ یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں 35 سال اپنا کردار ادا کیا، 40 سال اپنا کردار ادا کیا۔ میں نے کہا یہ تمہارے بڑے ہو سکتے ہیں، ہمارے بڑے نہیں ہیں۔ ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے کہا حضور بدر تو نظر آ رہا ہے، آپ حکم کریں 8 تلواریں ہم کیسر و کسریٰ کی ٹانگیں ہلا کے رکھ دیں گے۔ اور اقبال قلندر بولا، کہتا ہے بتا نہ مولوی، تو کہتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے تو بتا نہ پھر کیسر و کسریٰ کو جو صحابہ نے ہلایا وہ امن کے ذریعے ہلایا، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ اقبال کہتا 10 نو کی سی تسبیح سی نہیں، وہ کیا تھا؟ مسلح تھا نہیں، وہ کیا تھا؟ فقر بوزر، زور اور صدق سلمان۔ وہ جناب ابو ذر کا فخر تھا، وہ حضرت مولا کائنات کی للکار تھی، اور جناب سلمان فارسی کی سچائی تھی جس نے کیسر و کسریٰ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ جہاد کی برکت تھی کہ صحابہ نے سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ جہاد کی برکت تھی کہ محمد بن قاسم نے سندھ کے دروازے پر آ کر اسلام کا جھنڈا غالب کر کے رکھا۔ ان کو پتہ ہی نہیں کچھ، یہ جہاد کی برکت تھی کہ ایک ہی وقت میں ہمارے بڑے رات کو کھڑے ہو کر مسلح پر قرآن پڑھتے تھے اور دن کو تلوار اٹھا کر میدان میں لڑا کرتے تھے۔ ان کو کیا پتا نور الدین زنگی کون ہے، ان کو کیا پتا سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے۔ یہ جہاد کی برکت تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے برن الصلیبی کی گردن کو اتار کر کہا تھا اور تو کیا سنا اپنے آقا و مولا نو بلاؤ، حضور نے اپنا غلام بھیج چھڑیا ہے میدان میں۔ بلکہ حضور نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا جنہیں ساری زندگی جہاد کی کدی تمنا ہی نہیں کی تھی، فرمایا منافق ہو کے مرے گا، فرمایا وہ نفاق کی خصلت پر مرے۔ یہ جہاد کی برکت تھی کہ حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، کیسا لقب دیا رسول اللہ نے۔ ان کا جی خالد کون ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ جنگ موتا میں آج ساڑھے کندن جی کرکٹر صاحب نے بلہ پنیا، جاوید میاں نے شارجہ چھکا ماریا تھے، انج ہو گیا تھے، بلے پنے خان صاحب نے یہ کیا وہ کیا۔ یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، ساڑھی تاریخ ہے وہ کہ جنگ موتا دے اندر کلیاں حضرت خالد بن ولید نے 9 تلواراں پن کے رکھ چھڑی، 9 تلواراں نال جہاد کیتا، تلواراں ٹوٹ گئیاں، لیکن خالد بن ولید دی پاور دے اندر کمی نہ آئی۔ وہ پوچھیا کی کھاندے ہو؟ فرمایا قوت سلطان و امیر از لا الہ۔ فرمایا یہ خوراکاں دی برکت نہیں ہے، محمد عربی دی غلامی دی برکت۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی واپس آئے گی تو جہاد کی برکت سے آئے گی، لیکن یہ وہ جہاد نہیں ہے جو زمان پارک میں ہو رہا ہے۔ وہ مولوی صاحب وہ تھے رات میں پہنچے، انہوں نے انٹرویو لیا گیا جی تسی کیویں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے ساڈے بزرگاں نے ایک تبلیغی جماعت دے نال انہاں دا تعلق ہے، انہاں نوں خواب وچ سرکار نے زیارت کروائی تے سرکار نے فرمایا زمان پارک جاؤ، یعنی تسی مسیت تراویحاں پڑھ رہے ہو، او بچیاں نوں نچا رہے مینار پاکستان، اور پھر قوم کہہ رہی ہے یہ تبدیلی لے کر آئے گا۔ اپنا معیار تے ویکھو یار، اور اتنا گھٹیا معیار ہو گیا تہاڈا،
یہ جدو مرے گا تو کی یہ نال جاؤ گے؟ لوٹ آؤ واپس رسول اللہ کے دین کی طرف، وہ دین جو دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے۔ حضور ایسا دین دے کر گئے جو فیض آباد میں 1200 شل برس رہے ہو پھر بھی چمک رہا ہو۔ اور پھر براتوں تے تسی بھی بڑیاں ویکھیاں جناب، دولے تے تسی بھی بڑے ویکھے، پر ایک برات اسی بھی ویکھی۔ عموماً برات والے دن دولہا صاحب بالکل چپ ہوندے ہیں، پر اسی بھی ایک برات ویکھی تے دولہا بول کے کہہ رہا ہے 10 نہ مینار پاکستان کدی انجا منظر ویکھیا ہی۔ کراچی دے اندر ڈاکٹر عافیہ دی ہمشیرہ انہیں کیا مسیتاں دے اندروں میری ہمشیرہ واسطے بولو، اتنا کہہ کے تے خوش ہوئے نہ چلو، باقی جنہوں نے نہیں سی بولنا وہ ہجڑے سن جڑے جنے دے پتر سے وہ بولتے رہے سنا الجہاد 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 الجہاد۔ اور ہم ڈاکٹر عافیہ کے اہل خانہ سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں، تسی خان صاحب تے نواز شریف تو امید نہ رکھنا، انہوں نے کدی بھی تہاڈی ہمشیرہ دی گل نہیں کرنی، کیوں؟ اے خود امریکہ دے ٹاؤٹ ہیں، اے امریکہ دے پٹھو ہیں، تہاڈی گل اگر کرے گا تے محمد عربی دا غلام کرے گا، اور محمد بن قاسم دا جانشین کرے گا، اور یوسف بن تاشمین دا منن والا کرے گا، اور ظہیر الدین بابر دا وارث کرے گا، اور التمش دی سیرت نو جانن والا کرے گا، اور نور الدین زنگی نو منن والا کرے گا۔ او دا نا ہے امیر محترم امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضی، بڑی گل انہوں نے کی تھی، اور بابا جی دی زبان سے نکلے آئے کہ انشاءاللہ اللہ تحریک لبیک نو نظام مصطفیٰ نافذ کرن دا موقع دوے کہ اسی پہلا کمے کرنا ہے تیارہ بھیجنا ہے، عافیہ واپس پاکستان آئے گی انشاءاللہ، آنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سانو موقع دیتا تو حضور دا دین تختے آیا، تو پھر انشاءاللہ ہر ظالم کا گریبان کھینچ کر اس کو میدان میں کھڑا کریں گے، اور مظلوم خود آ کر ظالم سے اپنا بدلہ لے گا۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ آپ کی عظمتوں کو لاکھوں سلام، مگر آپ نے اپنی نگاہیں چیف جسٹس صاحب پر نہیں رکھنی، کیونکہ انہوں نے تو وہی فیصلہ سو موٹو انہوں نے تب لینا ہوتا ہے جب ان کا بیک کلیئر ہو رہا ہو، انہوں نے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کی نظر اسلام پر رہنی چاہیے، اسلام اتنا غیرت والا دین ہے کہ حضور پر نور کے دور مبارکہ میں صرف ایک عورت کے ساتھ کافروں نے چھیڑ خانی کی، حضور نے پورے قبیلے کو ملک سے باہر نکال دیا۔ آپ کی نگاہیں اسلام کی طرف ہے، انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پاس نظام آیا، یہ آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ کی باجی آپ کے گھر میں واپس تشریف لائے گی انشاءاللہ۔ بزدل بندہ میرے نال گل نہ کریا کرے، جو تگڑا ہے وہ بولیا کرے۔ جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے حضور اس کو جانتے ہیں، بلکہ وہ جانے خبر ہیں، اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ کے اذن سے جانتے ہیں، اللہ کے فضل سے جانتے ہیں۔ پھر بھی حضور بدر چلے گئے، حالانکہ حضور جانتے تھے کہ میں بدر جاؤں گا تو میری سگی بیٹی سیدہ رقیہ کا وصال ہو جائے گا۔ سیدہ رقیہ کا وصال ہو گیا، حضور بدر گئے، حضور جانتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکوں گا، حضور جانتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کو قبر میں نہیں اتار سکوں گا، حضور جانتے تھے کہ میں آخری بار اپنی بیٹی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکوں گا، پھر بھی روزہ رکھ کر حضور بدر تشریف لے گئے۔ کیوں گئے؟ اسلام کے لیے گئے نا، دین کے لیے گئے نا، میرے لیے اور آپ کے لیے گئے نا۔ تو جب رسول اللہ نے قیامت والے دن اتنا پوچھ لیا کہ میں نے تو بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھا دین کی خاطر، تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو کیا جواب؟ اب بندہ کہے میرے تو نکے نکے بچے سن، سرکار فرمائیں گے علی اصغر سے چھوٹے تھے، تو کہے گا حضور میرا بڑا بڑا اچا سی سونا سی، سرکار فرمائیں گے علی اکبر نالو زیادہ سونا سی،
हुजूर मेरे घर के मामलात थे, फरमाया तुम्हें अपना घर याद है, मेरी बेटी सकीना और ज़ैनब नहीं याद। बड़ा खबत है लोगों को कि जन्नत में सिर्फ नमाजी होंगे, और मैं क्या थोड़ा हौसला रख, साढ़े वर्गे भी होंगे, नमाजी होंगे, मैं क्या साढ़े वर्गे भी होंगे। सब ने दुत्कार भी दिया तो गाजियान इस्लाम तो अपने साथ लेकर जाएंगे ना इंशाअल्लाह। और जने चंड मारी ना जी फ्रांस के सदर के मुंह के उत्ते, गाजी ज़हीर फ्रांस के अंदर वो जेल में, तो चंड मारी उन्हें वक्त ते ए कमाल है ना, दलेरी हुई, मैं चंड मार छड़ी आया थे, वो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, अंदर चला गया। वो साढ़े सैयद दानिश अल्ताफ फ्रांस के अंदर होंगे, उन्होंने मैंने फोन करके कहा कि उदों भी असी सलाम पेश किया सी, कहते मैं जो मिलन वास्ते गया गाजी ज़हीर साहब नूं जेल के अंदर, तो मैंने उन्होंने फरमाया और नश्तर वाले नूं मेरा सलाम कह छोड़ा, नश्तर वाले नूं साडा सलाम कहना। सुभान अल्लाह। जिहाद की बरकत से इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर आएगा, हुजूर का दीन तख्त पर आएगा, हुजूर का दीन तख्त पर आएगा। जिहाद की बरकत थी कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के बुत तोड़ डाले, और जिहाद की बरकत है कि अगर आज आप या जामे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को तो फिर लाखों सलाम हुए ना। ये जिहाद की बरकत है कि लाहौर में बाबा जी के कदमों में और बाबा जी की निगाह की बरकत से और दादा साहब की निगाह की बरकत से यहाँ पर लब्बैक और अल जिहाद का नारा लगता है तो मोदी की कांपे हिंदुस्तान में टांग रही होती है। अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। इसका मतलब है फिर आप सारे तैयार हैं। तो सुनो फिर, अगर मसला नामूसे रिसालत के लिए अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और तीसरी आलमी जंग छेड़नी पड़ी, तो ऐसी जंग छिड़ेगी लोगों को बदर की यादें ताजा करवा दे। अल जिहाद, अल जिहाद। हुजूर की इज्जत के लिए हमें सारे बम चलाने पड़े, हम अमीरे हमजा की बरकत से सारे बम चला देंगे, लेकिन इसके लिए शर्त यह है चीते का जिगर चाहिए जनाब, चीते का जिगर। काफिर की मौत से भी लरसता हो। इकबाल कहता सूफी साहब वो काफिर मरिया तो तुसी परेशान हो गए जनाब। काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, उसे कौन कहता है कि तू मोमिन की मौत मर।